Hello guys, this is Shweb Khan and welcome to my English lecture. And today we are gonna talk about one of the topics, and that is adverb phrase. It means that after watching this video, you will be able to give answer to such questions like what is an adverb phrase? What function does it perform in a sentence? How to use it in a sentence? How can it be identified in a sentence? اچھا دوستو، بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ٹرن آن دا بیل آئیکن سو دیٹ یو کین ریسیو مائی نیو لیکچرز۔ دوستو، ایڈورب پریس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف پریس کیا ہے، تو اس لیے پہلے پریس کو سمجھتے ہیں اور بعد میں ایڈورب پریس کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گرامرین نے پریس کا مختلف ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن ان میں سے سب سے ڈومیننٹ ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: A phrase is a group of words which make sense but not a complete sense is called phrase۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب ہے کہ پریس الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو میننگ دیتے ہیں لیکن مکمل میننگ نہیں دیتے، اسے پریس کہتے ہیں۔ دوسرا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: A phrase is a group of words that stands together in a single unit and does not contain a subject-verb combination۔ اس کا مطلب ہے کہ پریس الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور ایک سنگل یونٹ میں ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آن دا ٹیبل، ایٹ دا ڈور، آن دا وال، انڈر دا کار۔ اس الفاظ کے مجموعے کو دیکھا جائے تو یہ میننگ دیتے ہیں لیکن انکمپلیٹ میننگ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ آن دا ٹیبل تو ہمیں تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ میز کے اوپر کچھ ہے، لیکن کمپلیٹ سینس نہیں حاصل کرتے۔ تو اس طرح یہ باقی اگزامپل بھی ہے: ایٹ دا ڈور، آن دا وال، انڈر دا کار۔ اچھا، اگر اس ڈیفینیشن کو غور سے دیکھا جائے تو پریس سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پوائنٹس ملتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے گروپ آف ورڈز۔ اس کا مطلب ہے کہ پریس ہمارے ساتھ الفاظ کا مجموعہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لفظ سے زیادہ ہوگا۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے گیوز انکمپلیٹ سینس۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی پریس آ جائیں تو وہ ہمیں سینس دے گا لیکن وہ سینس انکمپلیٹ ہوگا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہیونگ نو سبجیکٹ ورب کمبینیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی پریس ہوگا اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن نہیں ہوگا۔ ورکس ایز اے سنگل یونٹ۔ یہ فورتھ پوائنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پریس جہاں پر بھی ہوگا وہ ایک سنگل یونٹ میں ہوگا، الفاظ کا مجموعہ بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سنگل یونٹ ہوگا۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کانٹ اسٹینڈ الون۔ اس کا مطلب ہے کہ پریس جو ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، مطلب which cannot stand alone to give complete sense. So it must be a part of a sentence or a clause. اچھا دوستو، پریس سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ایڈورب پریس کی طرف۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ پریس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، اسی طرح ایڈورب پریس کی بھی مختلف ڈیفینیشن ہے، لیکن اس میں سے جو ڈومیننٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb۔ اس کا مطلب ہے کہ ایڈورب پریس الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس کا کام سینٹنس میں ایک ایڈورب کی طرح ہوتی ہے۔ ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے: An adverb phrase is a group of words which does not contain subject-verb combination and works like an adverb in a sentence۔ اس کا مطلب ہے کہ ایڈورب پریس الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ ورب کمبینیشن پر مشتمل نہیں ہوتی اور ایک عام ایڈورب کی طرح کام کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر
علی رنز ود اے گریٹ اسپیڈ. علی بہت تیز دوڑتا ہے. اگر اس سینٹنس کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس علی سبجیکٹ ہے، رنز ورب ہے، ود اے گریٹ اسپیڈ ایڈورب پریز ہیں. یہ اس لیے ایڈورب پریز ہیں کہ جو بھی خصوصیات میں نے اس ڈیفینیشن میں بتایا تھا وہ سب اس میں موجود ہیں، کیونکہ ود اے گریٹ اسپیڈ اس میں نہ تو سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہے، نہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لفظ سے زیادہ الفاظ ہیں کیونکہ گروپ آف ورڈز ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ موڈیفائی کرتا ہے ورب کو اور وہ ہے رنز. تیسری طرح ود اے گریٹ اسپیڈ ایڈورب پریز ہیں کیونکہ اس کا کام ایڈورب کا ہے لیکن یہ ایک لفظ سے زیادہ ہے، تیسری وجہ سے اس کو ایڈورب پریز کہا جاتا ہے. سیکنڈ سینٹنس ہے شی آنسرڈ ود اے روڈ مینر. شی آنسرڈ بٹ ہاؤ ڈڈ شی آنسر. اس سینٹنس کو اگر دیکھا جائے انہوں نے جواب دیا لیکن انہوں نے کس طرح جواب دیا؟ ود اے روڈ مینر. تو اسی وجہ سے ود اے روڈ مینر ایڈورب پریز ہیں کیونکہ نہ تو اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہے اور نہ یہ ایک سنگل لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن جو ہے نا ایک موڈیفائر کی طرح ہے کیونکہ یہ جو ہے نا آنسرڈ کو موڈیفائی کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ود اے روڈ مینر ایڈورب پریز ہے. جان ڈز ہز ورک وداؤٹ اینی کیئر. اگر اس سینٹنس کو دیکھا جائے جان ڈز ہز ورک، ہاؤ ڈز ہی ڈو ہز ورک؟ وداؤٹ اینی کیئر. تو اسی وجہ سے وداؤٹ اینی کیئر ہمارے پاس ایڈورب پریز ہیں کیونکہ نہ تو اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہے نہ ایک لفظ ہے اور اس کا کام ورب کو موڈیفائی کرنا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ایڈورب پریز ہے. He is coming at this very moment. When is he coming? Exactly, you're right. At this very moment. So اسی وجہ سے at this very moment کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ایڈورب پریز ہیں کیونکہ نہ تو یہ ایک لفظ ہے اور نہ اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہے، اور اس کا کام اس سینٹنس میں ایڈورب کی طرح ہے کیونکہ یہ موڈیفائی کرتا ہے اس کمنگ کو جو ہمارے پاس ورب ہے. She speaks like an expert doctor. How does she speak? اچھا بالکل آپ ٹھیک ہے، like an expert doctor. وہ باتیں کرتی ہیں لیکن کس طرح کرتی ہیں؟ like an expert doctor. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس like an expert doctor کیا ہے؟ ایڈورب پریز ہیں کیونکہ نہ تو اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہے اور نہ یہ ایک لفظ پر مشتمل ہے، اور اس کا کام یہاں پر ایک ایڈورب کی طرح ہے. You can buy it in all places. Where can you buy it? Yes, you are right. In all places. تو یہاں پر ہمارے پاس in all places ایڈورب پریز ہیں. They live near the bank. Where do they live? Yes, you are right. Near the bank. Near the bank ہمارے پاس کیا ہیں؟ ایڈورب پریز ہیں کیونکہ it gives us information about the verb that is live. My son saw a tiger in the forest. Where did my son see the tiger? Yes, you're right. In the forest. تو یہاں پر in the forest ہمارے پاس ایڈورب پریز ہیں. I parked the car under the tree. Where did I park the car? Under the tree. تو یہاں پر ہمارے پاس under the tree کیا ہے؟ ایڈورب پریز ہیں.